مولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين والطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وقال النبي المحترم صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين إلى آخر. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار رحمت میں پھر ایک بار ہدیہ درود پاک ہو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں فرمایا ہے کہ یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گلگوں قبا امداد کن. اے حسین اے مصطفیٰ را راحت جان نور عین، اے حسین اے مصطفیٰ را راحت جان نور عین، راحت جان نور عینم دہ بیا امداد کن. کہ عطا فرمایا نا، ان کا مقام بہت بلند و بالا ہے، عام لوگوں کی پہنچ کی بس کی نہیں ہے، بہت بلند و بالا ہے. میرے دوست، اسی تناظر میں آج آپ کا خادم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کچھ گفتگو کرے گا. ذہن و دماغ حاضر رکھیں گے اور مکمل توجہ. ہم اور آپ کچھ جاننے کی نیک کوشش کریں اللہ کے واسطے. میرے دوست، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی آل و اولاد کو الحمدللہ خوب نوازا. وہ ان کے حقدار تھے، وہ ان کے حقدار ہیں. ایسے ہی اپنے اصحاب کو بھی خوب نوازا، وہ بھی اس کے حقدار تھے. اہل بیت میں ایک ذات ہے امام حسن کی. امام حسن کون ہے؟ علی کرم اللہ وجہ الکریم، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بڑے بیٹے ہیں. حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بڑے بیٹے ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بڑے نواسے حضرت امام حسن، جن کی پیدائش ہجرت کے تیسرے سال یعنی 3 ہجری رمضان المبارک کی 15ویں تاریخ کو ہوتی ہے. 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مدینہ منورہ میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گود میں ہوا کرتا ہے. امام حسن، یہ حسن جو نام ہے نا، حسن و حسین، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام حسن و حسین کی پیدائش سے پہلے عرب میں کسی کا نام حسن یا حسین نہیں تھا. یہ پہلا نام ہے امام حسن کا، دوسرا نام امام حسین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نواسے کا. جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں تشریف لائے، اب ان کی تربیت خاتون جنت کے سائے میں ہو رہی ہے. ان کی تربیت، پرورش و پرداخت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے زیر نگرانی ہو رہی ہے. ان کی نشو و نما امام الانبیاء رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھ ریکھ میں ہو رہی ہے. ذرا غور کیجئے کہ جن کی تربیت خاتون جنت کے سائے میں ہو، گود میں ہو،
امام الانبیاء رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ ریکھ اور نگرانی میں جن کی پرورش و پرداخت ہو، ان کی عظمت و بلندی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے بہت محبت فرماتے تھے، بہت محبت فرماتے تھے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والحسن بن علی علی عاتقہ یقول اللہم انی احبہ فاحبہ۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے مبارک پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے مبارک پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے۔ اسی ماحول میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دست دعا بلند فرماتے اور فرماتے ہیں پروردگار عالم سے اللہم انی احبہ فاحبہ، کہ پروردگار عالم میں اس نواسے سے محبت کرتا ہوں، مولا کریم تو بھی میرے نواسے سے محبت فرما۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب الدعوات ہیں، رسول دعا کریں رب قبول نہ کرے ایسا ہو نہیں سکتا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف سوچ لیں تو وہ ہو جائے، بولنے کی بھی ضرورت نہیں، صرف سوچ لیں تو ہو جائے۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ اللہ تو ان سے محبت فرما، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ، اے پروردگار عالم میرے اس نواسے سے جو جو محبت کرے، اے مولا تو ان سے بھی محبت فرما۔ سبحان اللہ۔ تو ضرورت ہے کہ ہم امام عالی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں۔ بڑا نفع بخش ہے یہ عمل، یہ بہت فائدہ مند ہمارے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے خوب نوازا ہے۔ میرے دوست آگے سماعت فرمائے، پھر انشاءاللہ العزیز تیزی کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا، جانا تھا کہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا جانا ہوا۔ راستے میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاشانہ پڑا، یعنی ادھر سے جانا ہوا جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک ڈیرہ ہے، مبارک کمرہ ہے، مبارک گھر۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے، وہاں پہنچے تو آواز لگایا، جس کا مفہومی ترجمہ یہ ہوگا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا یہ آواز لگا رہے تھے کہ فاطمہ بیٹا حسن کہاں ہے؟ دور سے آواز آ رہی، کہاں ہے حسن؟ حسن کہاں ہے؟ آواز سننا تھا کہ فوراً دوڑتے ہوئے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ منظر کیا تھا؟ صحابی نے اسے نقل فرمایا ہے، حتیٰ اعتنق کل واحد منہما صاحبہ، جب امام حسن گھر سے دوڑے ہوئے باہر تشریف لائے اور باہر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے تو جو منظر تھا، جو کام ہوا تھا، صحابی نے اسے بیان فرمایا، ذہن و دماغ میں نقش کر کے اسے بیان فرمایا۔ میں نے دیکھا کہ ان میں سے ہر کوئی ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں، یعنی ناتی نواسا سے نواسا، نانا نواسا سے اور نواسا نانا سے گلے مل رہے ہیں۔ تو پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا ہے مولا میں اپنے اس نواسے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو جو میرے نواسے سے محبت کرے مولا تو ان سے بھی محبت فرما۔ ضروری ہے کہ امام حسن سے محبت کریں، بس آگے بڑھتے جائیے، چونکہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور عظمت ہے۔
میرے دوست، ان کی عظمت ہے، ہمیں اعتراف ہے، ہم اس ادب کرتے، احترام کرتے ہیں، واجب ہے ان کا ادب کرنا، لیکن میرے دوست ہم مومن ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، تو ہماری بھی کچھ ذمہ داری بنتی نا جی۔ نہ صرف ان کی عظمت بیان کریں گے تو کام ہو جائے گا، ان کا مقام صرف بیان کریں گے کام ہو جائے گا، نہ اپنی بھی کچھ ذمہ داری ہے۔ آگے سماعت فرماؤ۔ ان بکرا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين۔ حضرت بکرا ایک عظیم عالم دین، ایک عظیم شخصیت ہیں، صحابی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پہ دیکھا۔ کون ممبر؟ مسجد نبوی کے ممبر پر میں نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما ہے، اور وہیں بغل میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہے۔ ممبر پہ آقا ہیں اور بغل میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ، راوی فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کی حالت یہ تھی کہ کبھی محبتوں کے ساتھ اپنے نواسہ امام حسن کو دیکھتے تھے، پھر وعظ و نصیحت جو صحابہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سامعین کو وعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے، حاضرین کو وعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے، ایک نظر حاضرین کی طرف ہوتی اور دوسری نظر اپنے نواسہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہوتی۔ ایسی ہی موقع پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ سبحان اللہ، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ سردار کا لفظی معنی ہوتا ہے جو خیر و سید کا لفظی معنی ہوتا جو خیر و برکت میں دوسروں سے بہتر ہو، خیر و برکت میں، اچھائی میں، بھلائی میں، خیر میں دوسروں سے بہتر ہو، اسے سید کہتے ہیں۔ یہ لفظی معنی ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا دوسروں سے خیر و برکت میں بہت بہتر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، شاید اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرے گا، مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں۔ اب ذہن و دماغ مزید حاضر رکھیں تاکہ یہ ڈرامہ کھل جائے، آج کا جو ڈرامہ ہے نا یہ تاکہ کھل جائے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کا سامان مصطفیٰ کریم کی حدیث کے حوالے لو، ایمان کی حفاظت کرو، اپنی ایمان کی حفاظت، اپنے بال بچوں کی اور گھر والوں کی، عورتوں کی ایمان کی حفاظت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے لو۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا یہ بچہ، اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام مدح میں فرمایا ہے، تعریف کے لیے فرمایا ہے، بلندیوں کے لیے فرمایا، خیر کے لیے، برکت کے لیے فرمایا ہے کہ میرا بیٹا ہے دو مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ جی اب آئیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت ہوتی ہے، جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، قریب ہے کہ اب دنیا سے تشریف لے جائیں، تو چاہنے والوں نے کہا کہ مولا علی اب لگتا ہے آپ ہم سے جدا ہوں گے، آپ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، تو پھر آپ کے بعد خلافت کی ذمہ داری کن کے سر رہے گی؟ اشارہ فرمائے تاکہ ہم سبھی ان کی بیعت کر لیں گے۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ میں اپنے حال میں مشغول ہوں، مجھے اپنے حال پہ چھوڑ دو، مسلمان جن کا انتخاب کریں گے وہ وقت کا خلیفہ ہوگا، مسلمان جن کا انتخاب کریں گے، مجھے اپنے حال پہ چھوڑ دو، میں ابھی مشغول ہوں اپنے حال میں۔ ماننے والوں نے یہ سمجھا کہ اشارہ ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف،
امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت لوگوں نے کیا، اور تقریباً 40,000 لوگوں نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں بیعت کیا۔ میرے دوست، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ ہیں۔ بس شارٹ کٹ میں سنتے جائیں، چونکہ اصل ایک پوائنٹ ہمیں بتانا ہے۔ وقت کے خلیفہ امام عالی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جنگ کی نوبت آ جاتی، آپس میں لڑنے بھڑنے کی نوبت آ جایا کرتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں لوگ بیعت کرتے تھے، ان کی بیعت لیتے تھے نا، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو میں کہوں اس پر عمل کرنا ہے تمہیں، چونکہ بیعت کا یہی طریقہ ہے، جو میں کہوں تمہیں وہی کام کرنا ہے، جن سے میں صلح کروں تمہیں صلح کرنا ہے، جن سے میں جنگ کروں تمہیں ان سے جنگ کرنا ہے۔ جملہ نوٹ کیجئے گا، امام عالی مقام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، کن سے؟ جو ان سے بیعت لیا کرتے تھے کہ میں جو کہوں وہ تمہیں کرنا ہے، ہاں حضور لبیک، اور جن سے میں صلح کروں تمہیں صلح کرنا ہے، اور جن سے میں جنگ کروں تمہیں ان سے جنگ کرنا ہے۔ اس طریقے سے وقت گزرتا گیا، ایک وقت آیا کہ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوجوں کے درمیان ان دونوں کی سرکردگی میں جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نرم دل تھے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حلیم تھے، بڑے بردبار تھے، اور امام حسن کے جو ماننے والے تھے ان میں سے کچھ بہت ہی شدت پسند تھے، شدت پسند، جن لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر کفر کا فتویٰ لگا دیا تھا، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو برا بھلا کہا تھا، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں گستاخیاں کی تھی، وہ ایسے ماننے والے تھے۔ انہی کی نسلوں کے لوگ ابھی تھے ہی، چونکہ بہت معمولی مدت نا، 6 مہینے کا تو معاملہ تھا، کوئی بہت لمبی مدت تو تھی نہیں کہ وہ گزر گئے تھے، وہ سب کے سب تھے۔ تو وہ لوگ اتاولا تھے کہ نہیں، جب امیر معاویہ اپنی خلافت سے دستبردار نہیں ہو رہے ہیں، نہیں دے رہے ہیں، سپرد نہیں کر رہے ہیں، تو پھر جنگ ہونی چاہیے، لڑائی ہونی چاہیے، مار پیٹ ہونی چاہیے، مار کاٹ ہونا چاہیے۔ وقت آیا، دونوں طرف سے معاملہ تن گیا، 40,000 لشکر امام حسن کی طرف سے، 60,000 کا لشکر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ دونوں آگے بڑھ چکے ہیں، دونوں آگے بڑھ چکے ہیں۔ مختصر میں مکمل تاریخ بیان نہیں کرتا، صرف نقشہ بتا رہا ہوں، دونوں آگے بڑھ چکے ہیں۔ اب کی تب جنگ ہوگی جس میں جانیں ضائع ہوں گی، مال برباد ہوگا، کافی لوگ ایک دوسرے کی جان لے لیں گے۔ حضرت امام حسن رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں معاویہ کی طرف سے، حضرت امیر معاویہ کی طرف سے خلافت کی سپردگی کی پیشکش ہوئی کہ آپ خلافت مجھے سپرد کر دیجئے اور میری بیعت کر لیجئے، میرے ہاتھ میں آپ بیعت کر لیجئے۔ پھر اس کے بہت سارے شرائط ہوئے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مال لیا، سپرد کر دیا۔ ٹھیک ہے، شرائط، ہماری حفاظت کرنی ہے، ہمارے جتنے چاہنے والے ہیں ان کی جان و مال کی حفاظت کرنی ہے، حجاز ہے، مدینہ ہے، عراق ہے، مزید ٹیکس نہیں لینا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دور میں جتنا جن سے ٹیکس لیا جاتا تھا اتنا ہی لیا جائے، مزید نہیں لیا جائے گا۔ اور ہم لوگ کے آپس میں جو کچھ تو میں ہوا تھا، جو پرانی رنجشیں ہیں، ان رنجشوں کی بنیاد پر کوئی کسی کی جان نہیں لے گا۔ اس طریقے سے کئی ایک شرائط جو پیش کیے گئے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام شرائط کو قبول فرما لیا اور صلح ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ صلح ہو گیا۔ یا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ مکمل ظاہر ہوا۔ وہ کون سا معجزہ؟ کہ جب امام علی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منبر میں تشریف فرما تھے، اور اس موقع پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا سید ہے، میرا یہ بیٹا، میرے اس بیٹے کے ہاتھ سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرے گا۔ مسلمانوں کی، مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ مسلمان بڑھ جائیں گے۔ اس وقت بٹے تھے کیا؟ نہیں۔ مصطفیٰ کے دور میں مسلمان بٹے تھے؟ نہیں۔ ابو بکر صدیق کے دور میں؟ نہیں۔ عمر فاروق کے دور میں مسلمان بٹے تھے کیا؟ نہیں۔ عثمان ذوالنورین کے دور میں بھی مسلمان نہیں بٹے تھے۔ نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ آنے والے وقت میں مسلمان بڑھ جائیں گے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ہے، یہ نگاہ نبوت کا کمال ہے۔ مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں کہ بڑھ جائیں گے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی 2 بڑی جماعت۔ وہ بڑی جماعت کون ہے؟ ایک جماعت جو حضرت امام حسن کے ساتھ ہے، دوسری جماعت جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہے۔ مصطفیٰ کریم نے دونوں جماعتوں کو مسلمان کہا ہے۔ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کہا ہے تو صبح قیامت تک کے مسلمانوں کو دونوں جماعتوں کو مسلمان ماننا ہوگا نا، چونکہ مصطفیٰ نے فرمایا نا، اس میں اگر کہیں خرد برد ہوگا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عقیدہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہ دونوں جماعت مسلمان الحمدللہ۔ ہاں، ایک سے افضل ہیں، یہ اپنی جگہ مسلم ہے، ایک سے افضل ہیں، یہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ کہاں امام حسن، کہاں امیر معاویہ، لیکن ہے تو مسلمان، چونکہ مصطفیٰ نے فرمایا نا، مصطفیٰ نے فرمایا، اس میں اب کوئی شک نہیں۔ اب آؤ، قریب آؤ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے فرمایا تھا دعا کے موقع پہ، اذا ملکت فاحسن، کہ امیر معاویہ، اے معاویہ، جب تم بادشاہ بننا تو حکومت بڑھیا سے چلانا، جب بادشاہ بننا تو حکومت بڑھیا سے چلانا۔ نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ آنے والے وقت میں معاویہ وقت کا بادشاہ ہوگا۔ جب مصطفیٰ نے فرما دیا، کوئی ٹال سکتا ہے کیا؟ نہیں ٹال سکتا نا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب فرمایا کہ اللہ پاک میرے اس بیٹے کے ذریعے، اس بیٹے کے ہاتھوں مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، آج جو ڈرامہ باز امام حسن کو سائیڈ کر کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نشانہ بناتے ہیں، جو ڈرامہ باز ہیں آج، میرے بھائی ان سے سوال کیجئے گا، ان سے پوچھئے گا کہ امام حسن کا خلافت امیر معاویہ کو سونپنا، یہ امام حسن کا عمل درست تھا یا غلط تھا؟ ان ڈرامہ بازوں سے پوچھئے گا کہ ان کا عمل، یہ کام درست تھا یا غلط تھا؟ غلط تو کہہ نہیں سکتا، چونکہ ہمارا عقیدہ ہے، اس کا ہو سکتا وہ غلط بھی کہہ دے، لیکن ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ الحمدللہ امام حسن حق پر ہیں، اور امام حسن کا ہر عمل حق ہے۔ الحمدللہ امام حسن کا ہر کام حق ہے، سچ ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خلافت سونپا، صحیح کیا یا غلط کیا؟ ایک سوال کیجئے گا ان لوگوں سے، یا پیٹا پیٹی کرنے والوں سے، یا ان کے غلاموں سے سوال کیجئے گا، صبح قیامت تک جواب نہیں دے پائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اگر خلافت کا سپرد کرنا حضرت امیر معاویہ کو یہ غلط اگر ہوتا، تو جس مصطفیٰ نے بتایا کہ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرے گا یہ بیٹا، اگر یہ خلافت سونپنا غلط ہوتا تو مصطفیٰ کریم اسی وقت بتا دیتے کہ اگر ادھر سے خلافت کی واپسی کی اگر پیشکش ہو تو یہ حسن
تم خلافت سے دستبردار مت ہونا ورنہ تم مجرم قرار دیے جاؤ گے، ورنہ غلط ہو جائے گا تمہاری طرف سے یہ کام۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً روک دیتے، مصطفیٰ کریم نے روکا نہیں بلکہ آقا کریم نے مدح سرائی فرمائی، انہیں تھپکیاں دی، انہیں گویا کہ کہہ لیجئے ان کی ہمت افزائی کی، ان کو سراہا کہ میرا یہ بیٹا، اس بیٹے کے ہاتھ سے اللہ پاک مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ جی، اور پھر یہ بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلح کرائے گا، اس کا مطلب ہے کہ حالت جنگ کی بن چکی ہوگی۔ غور کیجئے گا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم پہ انگشت نمائی کرنے والوں، بے شرمو بے حیاؤ جو کہتے ہیں کہ رسول کو فلاں چیز کا علم نہیں ہے، اخبار مشرق پڑھ کے، عوامی نیوز پڑھ کر کے، بے حیائی کی کوئی حد ہے؟ پڑھو تو حدیث پاک، ہاں حدیث پاک تو پڑھتا ہے، ہم لوگ سے زیادہ پڑھتا ہے حدیث پاک، بات بات میں حدیث سناتا ہے، بات بات میں حدیث سناتا ہے، لیکن میرے بھائی حدیث مصطفیٰ سمجھنے کے لیے دل میں محبت مصطفیٰ پہلے لانا پڑتا ہے۔ جب تک مصطفیٰ کی محبت نہیں ہوگی دل میں، تب تک مصطفیٰ کی حدیث نہیں سمجھ سکتا۔ مصطفیٰ کی نگاہ دیکھ رہی ہے مسلمان بٹیں گے، کب بٹیں گے؟ آقا کریم 11ویں ہجری میں تشریف لے جا رہے ہیں اور مسلمان بٹ رہے ہیں 41 ہجری میں، 40 ہجری میں مسلمان بٹ رہے ہیں۔ مصطفیٰ کی نگاہ دیکھ رہی ہے، مصطفیٰ کی نگاہ یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ یہ مٹ بھیڑ ہوگا، اب کی تب لڑنے پہ اتاولا ہو جائیں گے، تب مصطفیٰ نے فرمایا کہ صلح کرائے گا۔ صلح کب ہوتا ہے؟ جب حالت جنگ کی ہوتی تب نہ صلح ہوا کرتا ہے۔ تو یہ نگاہ نبوت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کا یہ پاور ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ماضی کا بھی علم عطا فرمایا، حال کا علم تو ہے ہی، مستقبل کا بھی علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ یہی نجات پانے والی جماعت کا عقیدہ ہے، اسی پہ قائم رہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہوا وہ بھی جانتے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو جانتے ہی ہیں، اور جو کچھ ہونے والا ہے مصطفیٰ کریم اللہ کے عطا سے وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ میرے بھائی، امام حسن کے حوالے سے جانتے ہیں جب خلافت سونپا نا تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ آپ جیسے بہادر میں نے کہیں نہیں دیکھا ہے، آپ جیسے جواں مرد، جو آج آپ نے جواں مردی کا کام کیا ہے نا، اس کی کوئی مثال نہیں ہے جو کام کیا ہے۔ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سپرد کیا تو جانتے ہیں جو شدت پسند تھے، جو صرف لڑنے بھیڑنے پہ رہا کرتے تھے، جن کو محبت نہیں تھی، اصل میں محبت نہیں تھی، اب وہ الٹے ہی وار کرنا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا اے عار المسلمین، عار کے معنی ہوتا شرمندگی، کہ آپ نے جو خلافت سونپ دیا نا، مسلمانوں کے سر کو نیچے کر دیا، آپ نے مسلمانوں کو شرمسار کر دیا۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ فرمایا کہ نار سے عار بہتر ہے، یعنی جہنم کی آگ سے دنیا کی شرمندگی بہتر ہے۔ مزاج مل رہا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپرد کر کے کام اچھا کیا ہے، ہزار لوگوں کی جانوں کی حفاظت فرمائی ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ اے مسلمانوں کے ذلیل کرنے والے، انہی میں سے انہی کے نسل کے لوگ آج سینہ پیٹ رہے ہیں، اور کچھ لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں، سینہ کوٹ رہے ہیں، اور کچھ لوگ پیروی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ لگا دیا، معاذ اللہ۔ یہ امیر معاویہ سے صلح کر کے وہ اسلام سے خارج ہو گیا، اور مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمان ہے۔ یہ فرماتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اسلام سے وہ خارج ہو گئے، مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں۔ بتاؤ میرے دوست، ہم اہل ایمان کو رسول پاک کی ماننا چاہیے، رسول پاک کی سننا چاہیے، یا کسی اور کی سننا چاہیے؟ مومن کون ہوتا ہے؟ مصطفیٰ کی سننے والا نا، مصطفیٰ کا ماننے والا مومن ہوا کرتا نا۔ تو جو مصطفیٰ کا سنتا، مصطفیٰ کی نہیں مانتا، وہ کتنوں پیٹا پیٹی کرے، وہ مسلمان بھئی یہ کنفرم ہے، نہیں ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔
اور سنو آج کی تاریخ میں ایک بات بتاؤں، ایک صاحب نے ایک میسیج کیا ہے، اپنے محلے کے ہیں، بھوت سوار ہے، میسیج کیا ہے کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے کی جان بچنے پر جب لوگ خوشی مناتے ہیں تو یہ مسلمانوں نبی کی نبی کی اولاد کی موت پر ماتم کیوں نہیں کرتے؟ معاذ اللہ۔ قرآن کہتا ہے، بائی نیم میں بولوں، قرآن کہتا ہے حسن زندہ ہیں، قرآن کہتا ہے حسین زندہ ہیں، اب یہ کہتے ہیں کہ مر گیا ہے۔ ماتم زندوں کا نہیں کیا جاتا، ماتم زندوں کا نہیں ہوتا ہے، یہ کم بخت نہیں بدبخت حسنین کریمین کو، شہدائے اسلام اور شہدائے کرب و بلا کو مردہ مانتے ہیں۔ رب فرماتا ہے مردہ مت کہو، رب کہتا ہے زندہ ہیں یہ، اور یہ مردہ سمجھتا ہے تب نہ ماتم کرتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پھر ایک بار پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن کہتا ہے زندہ ہے، یہاں تک قرآن کہتا ہے کہ مردہ گمان بھی نہ کرو، سوچو بھی نہیں، زبان سے بھی ادا نہ ہو، اور دل کے خانے میں بھی یہ بات نہ ہو کہ شہداء مردہ ہیں، دل میں بھی یہ بات، ذہن و دماغ میں بھی نہیں آنی چاہیے۔ اب ایسوں کے تعلق سے یہ کہنا کہ رسول کی اولاد کی موت پر ماتم نہ کیا جائے، ہمارا عقیدہ قرآن کے حوالے سے تو یہ ہے کہ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت نے زندگی کی وہ بلندیاں بخشی ہیں، وہ بلندیاں بخشی ہیں کہ وہ ہمیشگی کے لیے زندہ ہو گئے۔ قرآن نے کہہ دیا لعلکم، قرآن نے کہا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اے زندگی والو، شہادت کی موت نے ان کو زندگی کی وہ بلندیاں عطا فرما دیا کہ تم ان کی زندگی کی بلندیوں کا ادراک نہیں کر سکتے، تمہارا سوچ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ اب ان کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ مر گئے ہیں، معاذ اللہ، اب رات و دن پیٹا پیٹی کرتا بھی رہے، اگر سینہ پیٹے، پشت پیٹے، زنجیر کھیلے، آگ کھیلے، میرے بھائی یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے نا؟ تو جب قرآن کے خلاف ہے تو قرآن کے خلاف عقیدہ رکھنے والا وہ کتنوں گھوما گھومی کرتا رہے، کتنوں یا حسین کرتا رہے، وہ مسلمان ہو نہیں سکتا ہے قرآن کے عقیدے کے مطابق۔ اور یہ شرابی، کبابی، بے شرم، بے حیا، اس لائق اس کا منہ ہے کہ حسین پاک کا نام لے؟ 10ویں محرم الحرام کو تقریباً 11 بجے ایک ٹولی ایک آزاد روڈ سے جاتے ہوئے سب کے سب شرابی، سب کا چہرہ کہنے کے لائق نہیں، معاذ اللہ، چہرہ یہ بتا رہا تھا، چہرے کا ایک ایک حصہ بتا رہا تھا کہ یہ سب کے سب شرابی ہیں۔ اس میں ایک بانر ٹوپی لگائے ہوا تھا، میری والی ٹوپی، یہ مخملی ٹوپی لگائے، ایک بانر ہے نا، گدھے کی طرح، گھوڑے کی طرح گردن میں چول لٹکائے ہوئے، گھوڑے کی طرح کیا کرتا ہے، باری باری میں جا کر کے پڑھتا ہے مرثیہ اور پیسہ وصول کرتا ہے۔ یہ حسین کی محبت ہے، یہ حسین کی محبت ہے۔ میں آپ سے 2 منٹ میں کہنا چاہتا ہوں، کتنے لوگ ایسی محفل میں شامل تھے، آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں، عصر کے بعد خیمہ حسین کے قریب تقریباً 72 نفوس قدسیہ کی لاشیں تھیں، 72 مقدس اور بابرکت لاشیں تھیں، جام شہادت پیے، امام عالی مقام ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے بھانجے ہیں، ان کے بھتیجے ہیں، ان کی زندگی کی پونجی ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کی پونجی وہاں ہے، اور جانے ساروں کی مقدس باڈی، مقدس لاشیں رکھی ہوئی ہیں۔ 72 لاشیں خیمہ حسین کے قریب رکھی ہوئی تھی۔ اسی موقع پہ آپ آگ کا کھیلا کھیل رہے تھے، اسی موقع پہ آپ اور آپ کے نوجوان ہمارے بھائی اپنا ہنر دکھا رہے تھے، جب نماز ہو رہی تھی تو ہنر دکھا رہا تھا، اور اسی ناپاک عملوں کو ان ظالموں نے حسین پاک کی محبت کہا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ حسنین نے کبھی نماز نہیں چھوڑی ہے، اور انہوں نے کبھی نماز
پڑھی ہی نہیں ہے۔ تو جو نماز نہیں پڑھا ادھر نمازی ادھر بے نمازی، جب دونوں ضدین ہیں تو بھلا محبت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ تو بزرگوں نے فیصلہ فرمایا کہ یہ محبت نہیں بلکہ یہ عداوت ہے۔ 1 بجے رات تک آگ کا کھیلا ہوا ہے، خیمہ حسین کے پاس 72 لاشیں ہیں، زینب کی زندگی کی کمائی ہے، ام رباب کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں، بھائی بھتیجے ہیں، 72 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور آپ کے سامنے آپ کی موجودگی میں آگ کا کھیل ہو رہا ہے۔ کوئی پیٹا پیٹی کر رہا ہے، کوئی کود رہا ہے، کوئی اپنا ہنر آزما رہا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ فیصلہ آپ کر لینا، کیا یہی حسین کی محبت ہے؟ حساب تو ہوگا۔ جس بھول بھلیا میں پڑے ہوئے ہو نا، علماء کرام کی باتوں کو نکارتے ہو نا، اور ایک ایک آج جبہ دستار والا پیڑ اور پیر ان ظالموں کی حمایت میں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ 2 ٹکا کا مولوی کیا جانتا ہے؟ بالکل 2 ٹکا کا مولوی ہے، کیا جانے گا؟ آپ بہت دامی ہو، اے پیرو بے شرمو، تم یقیناً دامی ہو چکے، تم مریدین کے نذرانے سے کروڑ پتی بنے بیٹھے ہو۔ نتیجہ آج یہ ہے کہ ظلم کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ حسین کے نام پہ کما کر کھانے والوں، حسین پاک نے تو ظلم کے خلاف آواز اٹھایا ہے، ظلم کو نہیں مانا ہے، جبر و تشدد کو نہیں مانا ہے، اپنی جان قربان کر دیا ہے، اپنی اولاد کو قربان کر دیا ہے۔ اسی حسین کے نام پہ نذرانہ حاصل کر کروڑ پتی بن کر علماء پہ نشانہ سادھنے والوں مر گئے ہو۔ آج بالخصوص یو پی کے سرزمین میں جب مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، مدرسے توڑے جا رہے ہیں، نردوش بچوں کو جیل کی سلاخوں میں ڈالے جا رہے ہیں، وہ کہاں بطولہ باز ہیں؟ وہ کہاں وہ جبہ دستار والے؟ کہاں ہیں وہ علماء کو تانا تشریح دینے والے؟ کہاں ہیں؟ مر گئے ہیں آج، سب کے سب خاموش ہیں۔ آج کیوں نہیں سلمان اظہری کے لیے آواز اٹھ رہی ہے؟ مولانا قمر عثمان غنی کے لیے کیوں نہیں آواز اٹھ رہی ہے؟ اور دیگر ہمارے دوست نوجوان، اور یہ کئی دن پہلے مسلمانوں کو پھنسانے کے لیے میرے دوست مندر کے پجاری نے خود بت کو توڑا اور 2 مسلم بچوں کو پھنسا دیا، ان کے ساتھ بے پناہ زدوں کو ہوئی۔ پھر بعد میں تحقیق کے بعد نکلا کہ مندر کا پجاری ہی، چونکہ ان کے خاندانی کچھ ٹینشن تھا ان بچوں کو پھنسانے کے لیے۔ اس سے آواز کون اٹھائے گا؟ علماء پہ تان و تشریح کرنے والوں، جبہ والوں مر گئے ہو۔ آج کی تاریخ میں یو پی میں یہ فیصلہ ہوا کہ راستے کے کنارے جتنی دکانیں ہوں گی، دکانداروں کو اپنا نام لکھنا پڑے گا، کانوڑ یاترا گزرے گا تاکہ پتہ چلے کہ کون مسلمانوں کی دکان ہے، کون ہندو کی دکان ہے، کون کس کی دکان ہے۔ یہاں تک کہ پولیس کی طرف سے یہ آرڈر ملا کہ جتنے بھی ہوٹل اور ڈھابا میں مسلم ورکرز ہیں سب کو نکالا جائے۔ ایک ہوٹل سے، ایک نن مسلم کے ہوٹل سے 4 مسلمان نوجوان نکال دیے گئے، بے روزگار کر دیے گئے۔ اس پہ آواز کون اٹھائے گا؟ کون اٹھائے گا آواز؟ 2 ٹکا کا مولوی اٹھائے گا؟ اور آپ عیش کی زندگی گزارو گے آپ؟ میں جانتا ہوں سب کی حقیقت کو، اس لیے بولنے کا حق ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کتنی عیش و عشرت کی زندگی گزر رہی ہے، آج زبان خاموش ہے۔ ہونا چاہیے تھا کہ اگر حسین کی محبت تھوڑی سی بھی ہوتی تو ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے، چونکہ حسین نے اٹھایا ہے آواز، حسین نے آواز اٹھایا ہے۔ اور علماء پہ تان و تشنیع 2 ٹکے کا مولوی، میرے بھائی اللہ کے واسطہ ہے آپ دین سمجھو، میرے بھائی حسین کی عظمت کو سمجھو، حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کو سمجھو، حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اس طرح مذاق مت اڑاؤ میرے نوجوانوں، مت اڑاؤ مذاق کہ وہاں 72 لاشیں، یہاں آگ کا کھیل، وہاں 72 لاشیں، یہاں ناچ کود۔ تم نے اگر حسین کے لیے کیا ہوتا تو یہ کام نہ کرتے، کچھ اور کرتے، نمازوں کی پابندی ہوتی، درود مصطفیٰ پڑھتے، قرآن کی تلاوت ہوتی۔ تمہیں اتحیات یاد نہیں ہے اور حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو۔ تم نے یہ سارا کام کیا ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے، اور تمہیں ملے گا دنیا، تو ہے نا جی۔ 1 نمبر پہ وہ ہے، 2 نمبر پہ فلاں صاحب ہیں، 3 نمبر پہ فلاں صاحب ہیں۔ اب انعام تو ملے گا نا، ایوارڈ ملے گا نا جی، یہ لے لو۔ حسین پاک کی بارگاہ سے ایوارڈ تو تم کم بختوں کو ملنے والا ہے نہیں۔ حسین پاک کی بارگاہ سے ایوارڈ تو نماز کی پابندی کرنے والوں کو ملے گا، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو ملے گا، ان کی عظمتوں سے دل کی دنیا کو سجانے والوں کو ملے گا، حسین پاک کی اداؤں سے اپنی زندگی کو سجانے والوں کو حسین پاک کے دربار سے
ایوارڈ ملے گا انشاءاللہ العزیز، تمہیں نہیں ملے گا، جہاں ملنا تھا ملے گا، عن قریب ملے گا۔ میرے دوست دین کو سمجھو، دین کے مزاج کو سمجھو، اللہ کے واسطے اللہ کی بارگاہ میں دعا پروردگارہ اپنے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے ہم تمام اہل ایمان مرد عورت بچے بوڑھوں کو حسین پاک، حسن پاک، اولاد مصطفیٰ، اصحاب مصطفیٰ سبوں سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق سعید بخش، آمین آمین بجائے سید المرسلین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔